صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حج کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے کیے کا بدلہ چکانا ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی بھی بیان فرمائی تھی کہ کس قدر ہولناک اور خوفناک دن ہوگا۔ اس کے بعد بیان فرمایا تھا کہ یہ سب کچھ چیزیں برحق ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ان خبروں کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور دین کے احکام کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں اور سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طویل آیت نازل فرمائی، یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں تم ذرہ برابر بھی شک میں پڑے ہوئے ہو، شک ہونا تو نہیں چاہیے لیکن تمہارے دلوں میں اگر شک پیدا ہوا ہے تو ہم تمہارا شک دور کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس شک اور شبہ کو دور کرنے کے لیے 2 دلیلیں بیان فرمائی، اور ان کا سب سے بڑا شک یہی تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھتے تھے، امپاسبل سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا امکان ثابت کیا کہ یہ چیز ممکن ہے، بہت آسان ہے، پاسبل ہے۔
اگر اس کو سمجھنا ہو تو اپنی تخلیق پر غور کرو. پہلی دلیل یہ دی تھی کہ تمہیں پہلی مرتبہ جو پیدا کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے اور کس قدر محیر العقول ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک مٹی سے یا منی کے نطفے سے انسان کو یہاں تک پہنچا دیا اس کے پیدا ہونے سے پہلے کے مختلف حالات اور اطوار ہیں جو ماں کے پیٹ میں جس میں وہ منتقل ہوتا ہے. پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ یعنی جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، اور پھر ایک مضغہ اور گوشت کی بوٹی اور ٹکڑا بن جاتا ہے. اس کے اندر سے پھر اللہ تعالیٰ مختلف اعضاء کو کاٹ چھانٹ کے بناتے ہیں اور ایک مکمل انسان وجود میں آ جاتا ہے، ایک بچہ بن کر دنیا میں آ جاتا ہے. اور پھر بچہ سے اس کو آگے جوانی تک اور جوانی سے پھر بڑھاپے تک پہنچاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت کی کار فرمائی ہے جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. لا شے کو شے بنا سکتا ہے، معدوم کو موجود کر سکتا ہے. جب اس کا کوئی رو مٹیریل نہیں تھا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، تو کیا وہ دوبارہ اس کو پیدا نہیں کر سکتا؟ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ ایجاد کے مقابلے میں اعادہ آسان ہوتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں دوبارہ کسی چیز کو بنانا آسان ہوتا ہے. اب تو انسان وجود میں آ گیا، جب مر کے مٹی ہوگا تو اس کے کچھ نہ کچھ آثار موجود ہیں زمین میں یا ہوا میں، فضا میں، اللہ کے علم میں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اس کو ویسا ہی پیدا کریں گے جیسا کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھا کر فرمایا کہ کیا یہ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے انسان کو کھڑا نہیں کریں گے؟ کہ یہ سمجھ رہا ہے؟ کیوں نہیں؟ اس کا یہ گمان سراسر غلط ہے. بلا، کیوں نہیں؟ ہم انسان کی ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے اس کا سٹرکچر بنائیں گے، اس کا ڈھانچہ بنائیں گے اور اس کے اوپر گوشت چڑھائیں گے اور دوبارہ اس میں جان ڈال کے اس کو کھڑا کریں گے. کیوں نہیں؟ ہم ضرور کریں گے. قادرین علی ان نسوی بنانا. فرمایا ہم تو اس بات کی بھی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ انسان کے یہ پور جو ہیں، انگلی کے جو پوروے ہیں، اس کو بھی بالکل ٹھیک بنا دیں گے جیسی فنگر پرنٹ ابھی دنیا میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی فنگر پرنٹ بھی دوبارہ ویسی ہی بنا دیں گے جیسی دنیا میں تھی. اللہ کی تو قدرت یہاں تک ہے. انسان کو پیدا کرنا تو درکنار، جوں کا توں ایک انسان کی فنگر پرنٹ الگ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جب دوبارہ زندگی دیں گے تو ہر ایک کی فنگر پرنٹ ایسی ہی بنانے کی قدرت رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ پہلی دلیل تھی. جو انسان اس پر غور کرتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے تو اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو ماننا کوئی مشکل نہیں. یہ بالکل سیدھی بات ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے بعث بعد الموت کی دوسری دلیل دی. یہ پہلی دلیل تو ایسی ہے کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، یہ ساری کار فرمائی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے جو انسان عام طور پر دیکھ نہیں پاتا. تو کہا لو ایک اور آسان مثال لے لو جو تم میں سے ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے یہ مناظر ہر موقع پر پیش آتے ہیں. فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً. اور اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، اے آخرت کا انکار کرنے والے، اے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کو ناممکن سمجھنے والے، تو دیکھتا ہے نا وَتَرَى، اور تو دیکھتا ہے کیا الارض، زمین کو کس حال میں دیکھتا ہے؟ حامدتن. یہ حامدہ اصل میں عربی زبان میں حمدہ یحمدو کہتے کسی چیز کے بجھ جانے کو، کسی چیز کے بے جان ہو جانے کو. جیسے خمدت النار بولتے ہیں آگ کا بجھ جانا، ویسے یہ حمدت الارض ہے، زمین کا بے رونق ہو جانا، زمین کا بنجر ہو جانا، زمین کا خشک ہو جانا. اور اے مخاطب، اے آخرت کے منکر، تو دیکھتا ہی ہے کہ زمین کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ وہ بالکل بجھی پڑی ہے. زمین کو اس حال میں تو دیکھتا ہے کہ وہ بالکل بے جان پڑی ہوئی ہوتی ہے، خشک ہو جاتی ہے. گرمی کے موسم میں زمین بالکل خشک ہو جاتی ہے، اس پر سبزے کا نام و نشان نہیں رہتا اور زمین میں دراریں پڑ جاتی ہے اور انتہائی خشک ہو جاتی ہے. تو یہ زمین کی مردنی ہے، زمین کی موت ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً. ہر سال یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ جب سخت گرمی کا موسم آتا ہے، خاص کر کے وہ علاقے
جہاں بارش ہی پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور وہاں ندیاں، نہریں اور کنویں وغیرہ زیادہ نہیں ہوتے. عرب لوگ ایسی ہی بنجر زمینوں میں رہا کرتے تھے. اور یہاں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بارش کے موسم کے علاوہ اس سے پہلے جب گرمی کا موسم ہوتا ہے اس وقت زمین بالکل خشک ہو جاتی ہے. اور اے مخاطب، اے آخرت کے منکر، تو زمین کو بالکل خشک پڑی ہوئی دیکھتا ہے کہ اس میں سبزے کا نام و نشان نہیں ہے، بے جان ہو گئی ہے. لگتا نہیں ہے کہ اب اس زمین سے کچھ نکلے گا، اس زمین سے کچھ پیدا ہوگا، ایسا لگتا نہیں. بالکل بے جان ہو جاتی ہے اور زمین میں دراریں پڑ جاتی ہے، بالکل خشک مٹی. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس زمین پر پانی برساتے ہیں، یعنی بارش برساتے ہیں. ابھی موسم ہی چل رہا ہے، بارش کے ابتدائی دن چل رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم، یہ بارش کون برساتا ہے؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے کبھی دیکھا بھی، ذرا غور بھی کیا کہ جس پانی کو دن میں 50 مرتبہ پیتے ہو، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ کیا آسمان سے یہ پانی تم برساتے ہو کہ ہم برسانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اس پانی کو آسمان سے تم نے برسایا تھا یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہے لو نشاء جعلناہ اجاجا، پانی برسانے کے بعد بھی اگر ہم چاہے تو اس کو کڑوا بنا دے تو تمہاری پیاس کیسے بجھے گی؟ فلولا تشکرون، پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو بہرحال اللہ فرماتے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس زمین پر پانی برسا دیتے ہیں بارش کی شکل میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں اہتزت، یہ بے جان پڑی ہوئی زمین میں حرکت آ جاتی ہے. اہتز یہتز، اہتزاز کے معنی حرکت میں آ جانا. اب ظاہر ہے کہ زمین تو نہیں ہلتی ہے، لیکن زمین کے اوپر جو سبزہ نکلتا ہے، جو گھاس پیدا ہوتی ہے، جو کھیتیاں اگتی ہے، وہ ہوا میں لہلہانے لگتی ہے، وہ حرکت کرتی ہے. اس کو قرآن نے تعبیر کیا کہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، زمین میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. بے جان پڑی ہوئی تھی، اس میں جان نہیں تھی اور اس میں کچھ حرکت نہیں تھی، لیکن بس ادھر پانی برسا، وہ حیات لے کر آیا. اللہ نے اس مردہ زمین میں جان ڈال دی. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ زمین کو اس کی مردنی کے بعد دوبارہ زندگی دیتے ہیں. تو یہ زمین کا خشک ہو جانا اور بالکل بے آب و گیاہ ہو جانا، یہ گویا زمین کی موت ہے. اور پھر جب اس پر اوپر آسمان سے پانی برستا ہے، وہ مائع حیات ہے، وہ آب حیات ہے، وہ آتا ہے حیات لے کر آتا ہے. پہلے بھی آ چکا وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی سے اللہ نے ہر چیز کو زندہ کیا. واللہ خلق کل دابۃ من ماء. تو جب ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں تو پھر زمین کا حال کیا ہوتا ہے؟ اہتزت، وہ مردہ زمین میں گویا جان آ جاتی ہے اور اس پر سبزہ اگ نکلتا ہے اور وہ ہوا میں لہلہانے لگتا ہے. اہتزت و ربت، ربا یربو، اس کے معنی بڑھنا، زیادہ ہونا، اور وہ بڑھتی ہے، گھنی ہو جاتی ہے. وربت، اور پھر وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ اگاتی ہے زمین اگاتی ہے، زمین سے اللہ اگاتے ہیں. کیا اگاتے ہیں؟ من کل زوج، زوج کے معنی ہر جگہ وہ میاں بیوی کے اور شوہر کے نہیں ہوتے، ہر طرح کی چیزیں، قسم قسم کے سبزے ہم اگاتے ہیں. من کل زوج بہیج، خوش نما، کتنے بہترین دکھتے، اس کے رنگ کتنے خوبصورت، ہر جگہ ہریالی ہریالی چھا جاتی ہے، اور کہیں درختوں کے پتے الگ الگ ہوتے ہیں، بہت خوشنما منظر لگتا ہے، انسان کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے. بارش کے موسم میں انسان سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہے، پہاڑی علاقوں میں سے پانی گرتا ہوا نظر آتا ہے اور سبزہ لہلہاتا ہے. کئی جگہ خشکی نظر نہیں آتی، ہر جگہ گرینری ہو جاتی ہے. یہ زمین کو بے جان، زمین کو جان دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جو آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اس پر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اور سبزہ اگا دیتا ہے. کیا وہ اللہ مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یقیناً رکھتا ہے. ہر سال یہ منظر تمہارے سامنے آتا ہے، اس کو دیکھ کر عبرت پکڑو اور اس کو دیکھ کر اپنی سوچ کو ذرا اور آگے لے جاؤ. اور اللہ تعالیٰ جو اس بات پر قادر ہے، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دے.
جو مردہ زمین کو زندگی دے سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اس میں کون سی ناممکن بات ہے؟ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ یہ تو ہر سال ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب وقت آئے گا تو قبر میں سوئے ہوئے مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، جلا دیے گئے انہیں بھی دوبارہ زندہ کریں گے، جو کسی درندے کے پیٹ میں چلے گئے اس کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. یہ بات یقینی ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. تمہیں شک ہو تو یہ 2 دلیلیں دیکھو، اس میں غور کرو تو تمہارا یہ شک دور ہو جائے گا کہ جو اللہ اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے وہ یہ کیوں نہیں کر سکتا، یہ بھی ضرور کر سکتا ہے. بہرحال یہ 2 دلیلیں اللہ تبارک و تعالی نے پیش فرمائی. منکرین بعث بعد الموت، موت کے بعد کی دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے لوگوں کی انکار کو، ان کے شک کو دور کرنے کے لیے یہ 2 بڑی پختہ دلیلیں بیان فرمائی جس سے ہر انسان گزرتا ہے. خود پہلی دلیل سے گزر کر آیا ہے اور دوسری دلیل ایسی ہے جو ہر موقع پر انسان کے سامنے آتی رہتی ہے. اس میں دیکھ کر انسان اگر غور کرے، اپنی عقل کو اس نور سے منور کرے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر یقین کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا ہے. بہرحال یہ 2 دلیلیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب 5 حقیقتیں بیان فرما رہے ہیں. ذالک بأن اللہ هو الحق، 1، وأنہ یحیی الموتى، 2، وأنہ علی کل شیء قدیر، 3، وأن الساعة آتیۃ لا ریب فیہا، 4، وأن اللہ یبعث من فی القبور، 5. یہ 2 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی. اب اس کے ذریعے سے 5 باتیں ثابت ہوتی ہے. جب انسان ان باتوں میں غور کرے گا، ان 2 دلیلوں میں، تو اس سے 5 باتیں نکل کر سامنے آتی ہے. پہلی بات، ذالک، یہ سب کچھ، ذالک یعنی یہ یعنی کیا؟ یہ جو اوپر 2 باتیں بیان فرمائی، انسان کی پیدائش کے مختلف اطوار و حالات اور پیدائش کے بعد کے مختلف حالات، یہ پہلی بات. اور مردہ زمین کو بارش برسا کر دوبارہ جان اس میں ڈال دینا اور اس کو لہلاتا ہوا کر دینا، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا؟ یہ خود بخود نہیں ہوا، یہ کوئی آٹومیٹک نظام نہیں ہے. ذالک، یہ سب کچھ یعنی انسان کا مختلف مراحل سے گزر کر ایک بچے کی شکل میں زمین پر آنا اور پھر بچے سے بڑھ کر جوانی تک اور بڑھاپے تک پہنچ جانا، یہ، اور مردہ زمین کا بارش کے ذریعے سے سیراب ہونا اور پھر اندر سے سبزوں کا نکالنا اور بہترین خوشنما سبزوں کا تیار ہو جانا، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے. ذالک، یہ سب کچھ، بِأَنَّ، با کا معنی با سبب ہے، اس وجہ سے ہوا ہے کہ ان اللہ هو الحق، اللہ ہی ہے جس کا وجود حقیقی ہے. حق کے معنی کوئی ایسی ثابت شدہ چیز جس میں کوئی شک باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں حق. ہم بھی بولتے رہتے بالکل حق بات ہے، یعنی ایسی ثابت شدہ بات ہے کہ اس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہاں ان اللہ هو الحق کا کیا معنی؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کا وجود حقیقی ہے. اس کے علاوہ جن جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو اس کا وجود حقیقی نہیں ہے. تو پہلے تو ان دلیل میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کا جو وجود ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. انسان ہم بھی موجود ہیں لیکن ہمارا یہ وجود اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. زمین کے سبزے موجود ہیں لیکن اس کا وجود اللہ کا دیا ہوا ہے. جتنی کائنات میں چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کا وجود بھی اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ ہر چیز کو اللہ نے موجود کیا ہے. ایک معنی. دوسرا معنی علماء فرماتے ذالک بأن اللہ ہوا الحق سے پہلے ایک صفت موصوف معذوف ہے، ہوا الالہ الحق. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، سچا معبود اللہ ہی ہے. اس کے سوا دنیا میں جن جن چیزوں کو لوگوں نے معبود بنا لیا ہے وہ حقیقت میں سچی مچی میں معبود نہیں ہے، وہ معبود ہے ہی نہیں.
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ بس نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے کہ یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا معبود ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری، لہذا وہ معبود ہے ہی نہیں۔ کسی شیر کی تصویر کو کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ شیر ہے تو ظاہر ہے کہ یہ احمق ہے، یہ بیوقوف آدمی ہے جو شیر کی تصویر کو شیر کہہ رہا ہے۔ ایک پتھر کو اٹھایا اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا، یہ مانیتا بنا لی کہ یہ معبود ہے، تو کسی کو معبود کہنے سے وہ معبود تو نہیں بن جاتا۔ کپڑے کی کوئی گوڑی بنا لی جائے اور اس کو اپنے بچے کا نام دے دیا جائے تو وہ بچہ تو نہیں بن جاتا۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں معبود نہیں ہے، بھلے لوگوں نے اس کو معبود کا نام دے دیا۔ تو کسی چیز کو نام دینے سے اس میں حقیقت نہیں آ جاتی، حقیقت میں معبود تو صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، وہی حقیقی معبود ہے، اسی لیے اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت ایسی کامل ہے کہ وہ اس طرح ایک منی کے نطفے کو اور مٹی کے ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ ایسی شکلیں دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایسا انسان وجود میں لا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے سوا اور کون معبود ہو سکتا ہے؟ وہی معبود برحق ہے، وہی سچا معبود ہے، وہی عبادت کیے جانے کے قابل ہے۔ اس کے سوا کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، اور اسی کا وجود بالکل برحق ہے۔ اس لیے وہ ایسی قدرت والا ہے کہ ان چیزوں کو وجود دیتا ہے۔ جو اللہ بے جان زمین کو زندگی دیتا ہے، آپ زمین کو کھود کر نکالے، اندر سے مٹی کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لیکن جب اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، بہت سی مرتبہ تو زمین پر بیج بھی نہیں ڈالتے، ہر جگہ یہ سبزہ جو اگتا ہے وہاں کون بیج ڈالنے جاتا ہے؟ لیکن بس پانی زمین پر پڑتا ہے، اللہ کا امر آتا ہے، اس کا حکم آتا ہے اور زمین سے سبزہ ہی سبزہ نکل آتا ہے۔ تو یہ سبزہ کہاں سے آتا ہے؟ زمین میں تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اندر سے ایک ایسے سبزہ نکلا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کو دیکھ کر غور کیجئے کہ زمین میں کچھ نہیں تھا لیکن اب اس میں سے یہ سب کی سب چیزیں نکلنے لگی۔ تو اسی طرح دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ الحق کا معنی یہ ہے کہ اللہ معبود حقیقی ہے، اللہ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کا ہر کام حکمت کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اور لوگوں کو حساب دینا اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ذالک، یہ سب کا سب اس لیے ہوا کہ اللہ ہی ہے جس کا وجود برحق ہے، یا اللہ ہی ہے جو معبود حقیقی ہے، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی، یہ اللہ کی حقانیت اور اللہ کا حقیقی وجود، یہ کائنات کا سب سے بڑا حق ہے، کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ وہ کون؟ اللہ۔ جس آدمی نے کائنات کے سب سے بڑے سچ کو نہیں پہچانا وہ کیا زندگی گزار کر جائے گا؟ دنیا بھر کی معلومات اور نالج اس کے پاس ہو اور کائنات کا جو سب سے بڑا سچ ہے اس سچ کو نہیں پہچانے۔ دنیا میں لوگ بہت کتابیں لکھتے، دا ٹروتھ، بالکل سچائی، لیکن کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ کا وجود ہے اور اس کا معبود حقیقی تنہا، اس کا تنہا معبود حقیقی ہونا، یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ جو انسان اس سچ تک نہ پہنچا، جو انسان اس سچ تک نہیں پہنچا، وہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پانے والا نہیں ہے، وہ حقیقت میں انسان کہے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ سچ بتاتا ہے، یہ راز اٹھاتا ہے، راز کے پردے اٹھاتا ہے۔ جو سچائی کا متلاشی ہے، جو سچائی کا سفر کر رہا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین رہنما قرآن مجید ہے۔ اس کے علاوہ اور کہیں یہ سچائی اس کو اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، دوسری بات ان دونوں دلیلوں سے یہ ثابت ہوئی کہ اللہ وہ ہے جو بے جان چیزوں میں جان ڈالتا ہے۔ احیا یحیی کے معنی زندگی دینا، زندگی آتی ہے جان سے، روح پڑنے سے، اور موتا یعنی بے جان چیزیں۔ جو آدمی مر جاتا ہے وہ بے جان ہو جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اور وہی ہے جو بے جان چیزوں میں جان ڈالتا ہے۔ دنیا میں بھی جب بچے کا وجود ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو پہلے مضغہ، گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے جس میں کوئی جان نہیں ہوتی، پھر ایک مخصوص مدت گزرنے کے بعد اللہ ہی کا حکم آتا ہے، اس کا امر آتا ہے اور اس بچے میں جان پڑتی ہے اور اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اس کی دھڑکنیں سنائی دینے لگتی ہے، اور پھر وہ ماں کے پیٹ میں گھومنے لگتا ہے۔ یہ اس میں جان کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ مردہ زمین میں جان اللہ ڈالتا ہے،
ہر چیز میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں اس میں جان ڈالنے والا اللہ ہے، اور پھر ان جاندار چیزوں کو بے جان بھی وہی بناتا ہے۔ وہ محیی بھی ہے، جان دینے والا، اور وہ ممیت بھی ہے، جان لینے والا۔ دونوں چیزوں کی اس کو قدرت ہے۔ امات و احیا، موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ خلق الموت والحیات، موت بھی اسی نے پیدا کی اور زندگی بھی اسی نے پیدا کی۔ تو یہ دونوں چیزیں، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، ان دونوں دلیلوں میں غور کرنے سے دوسری حقیقت یہ سامنے آئی کہ وہی ہے جو بے جان چیزوں میں جان ڈالتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو بے جان چیزوں میں جان ڈال سکے، اس کے سوا کوئی نہیں جو بے جان چیزوں میں جان ڈال سکے یا جاندار میں سے جان لے سکے۔ یہ قدرت اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، جب وہ بے جان چیزوں میں جان ڈال سکتا ہے تو مرنے کے بعد جو بے جان جسم پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی جان ڈال کر انہیں دوبارہ زندگی عطا کریں گے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تیسری حقیقت ان دونوں دلیلوں میں غور کرنے سے یہ سمجھ میں آئی کہ وہی ہے جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، یہ حقیقت ہے جو قرآن مجید جگہ جگہ بیان فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی اس قدرت کا یقین ہمارے دل میں بیٹھنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا یقین آ جاتا ہے دل میں، اور جب یہ آیت کریمہ انسان یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مسئلہ مشکل نہیں رہتا، اس کی زندگی کی کوئی پریشانی نہیں رہتی، اس لیے کہ جس اللہ پر اس نے یقین کیا ہے وہ اللہ کون ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ علی کل شیء قدیر، جو اس طرح نطفے کو اور نطفے میں پیدا پائے جانے والے ایک جرثومے کو، ایک سپرم کو، اور سپرم کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو اس کو ایک ایسے انسان کی وجود دینے والا، اس کی قدرت کتنی بڑی، اور اس نے ایسے ایک دو نہیں، 2-5 ہزار نہیں، 2-5 لاکھ نہیں، کروڑوں کی تعداد میں انسان بنائے، اور کروڑوں ابجوں کی تعداد میں مخلوقات بنائی۔ اس کی قدرت کتنی! جب یہ اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، لہذا دوبارہ زندہ کر دینا مرے ہوئے کو، یہ بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بات بھی اوپر والی 2 دلیلوں سے ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ مردہ زمین میں جان ڈال سکتا ہے اور ایک منی کے نطفے کو ایسے انسان کی شکل دے سکتا ہے، وہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لہذا مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا یہ بھی اس کی قدرت سے باہر ہرگز نہیں ہے۔ یہ پوری قدرت رکھتا ہے، دوبارہ ان کو اٹھائے گا، اس کی ایک خبر دے رہا ہے، اس کا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں ایسا کر کے رہوں گا، اور وہ ہو کر رہے گا۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ، ان 2 دلیلوں سے چوتھی بات یہ ثابت ہوئی کہ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ اسی کو کہا تھا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ اور قیامت کا جو بھونچال جس کا بیان ہوا اوپر، اور اس کے بعد ہی پھر دوبارہ حشر قائم ہوگا اور اس میں لوگوں کے حساب کتاب ہوں گے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جس چیز کے بعد یہ حساب کتاب اور دوسرا جہان شروع ہوگا وہ قیامت کی گھڑی آ کر ہی رہے گی۔ لا ریب فیہا، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں۔ اسی کا انکار کرتے تھے، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ قیامت کے قائم کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس اللہ نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے اور بنایا ہے وہ اس کو توڑنے پر بھی قادر ہے، چنانچہ سب چیزیں فنا کر کے ایک دوسرا جہان برپا کرے گا جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، وہ قائم ہوگا، وہ قائم ہو کر رہے گا۔ یہ بات بھی ضروری ہے، اس لیے کہ قیامت اگر قائم نہ ہو اور اسی دنیا میں سارا معاملہ ختم کر دیا جائے، یہ نقل یعنی قرآن بھی نہ کہتا اور عقل بھی نہ کہتی۔ کیوں؟ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا
اور امتحان کے لیے قرآن میں اس کا بیان ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ امتحان لے۔ اب امتحان کے بعد اگر نتیجہ نہ آئے، امتحان کے بعد رزلٹ نہ آؤٹ ہو، تو پھر اس امتحان کا مقصد کیا؟ ظاہر ہے کہ اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے تو اس کا رزلٹ بھی آئے گا، وہ آنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، ورنہ امتحان بے مقصد ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا اور انہیں ذمہ دار بنایا، مکلف بنایا، احکام دیے کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے۔ اب انسانوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ تو اللہ کے فرما بردار ہیں اور کچھ اللہ کے نافرمان ہیں۔ کچھ اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ کچھ اللہ کے باغی اور طاغی بندے ہیں، سرکش ہیں، اور کچھ اللہ کے وفادار بندے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں دونوں بسر کر رہے ہیں، دونوں کھا بھی رہے ہیں، دونوں پی بھی رہے ہیں، دونوں آرام بھی کر رہے ہیں، دونوں عیش کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں تو دونوں کا حال گویا برابر ہے، فرما بردار کا بھی اور نافرمان کا بھی، باغی اور طاغی کا بھی اور وفادار کا بھی۔ تو جب دنیا میں تو بدلہ ملا نہیں، ایک اچھے کام کر رہا ہے، ایک برے کام کر رہا ہے، ایک فرما برداری کر رہا ہے، ایک نافرمانی کر رہا ہے، ایک وفاداری کر رہا ہے، ایک بغاوت کر رہا ہے، پھر بھی دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تقریباً یکساں ہے کہ دونوں کو کھلا رہا ہے، دونوں کو پلا رہا ہے، دونوں کو مہلت دے رہا ہے۔ تو اب اگر دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ اچھا کرنے والا اور برا کرنے والا دونوں برابر ہو جائے۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اچھا کرنے والے کو انعام دیا جائے اور برائی کرنے والے کو سزا دی جائے، وفاداری کرنے والے کو نوازا جائے اور بے وفائی کرنے والے کو عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے، اور اس کے لیے ایک دوسرا جہان ضروری ہے جہاں یہ پورا حساب چکایا جا سکے۔ قرآن مجید فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور بڑی بڑی نافرمانیاں، جرائم اور کرائم کرتے رہتے ہیں، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ان جرائم پیشہ لوگوں کو، ایسے کریمنل اور ایسے مجرم لوگوں کو، اور ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کو ایک دم برابر کر دیں گے، ایکول کر دیں گے، ان کی زندگی اور ان کی موت سب برابر ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں تو دونوں چل رہے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اگر کسی نے گمان کیا ہے، کسی نے ایسا فیصلہ اپنے دماغ میں کر رکھا ہے، اللہ فرماتے ساء ما یحکمون، یہ جو فیصلہ یہ لوگ کر رہے ہیں یہ بہت برا فیصلہ ہے، بہت غلط فیصلہ ہے۔ اس لیے ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آخرت کا قائم ہونا اور دوسرے ایک جہان کا آنا یہ ایک منطقی چیز ہے، عقلی چیز ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کامل ہی نہیں ہوتی۔ اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دنیا کوئی بازیچہ اطفال ہے، بچوں کی ایک چھوٹا سا کھیل ہے۔ جیسے بچے کسی سمندر کے کنارے تھوڑی دیر تفریح کے لیے جاتے ہیں، وہاں مٹی سے کچھ گھر بھی بناتے ہیں اور بہت کچھ بنا لیتے ہیں مٹی پر، تھوڑی دیر تک اس سے کھیلتے ہیں اور ایک محل تعمیر ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہاں سے واپس آنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت اپنے ہی پیر سے اس گھر کو توڑ پھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے بازیچہ اطفال، بچوں کا ایک کھیل۔ تو اللہ نے اس دنیا کو کوئی کھیل نہیں بنایا کہ بنا دی کائنات اور ایسی مخلوقات بنا دی اور اس کے بعد جب تک چاہے گا چلائے گا، پھر توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا اور بس قصہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کا قائم ہونا بالکل، قیامت تو آنے ہی والی ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور قیامت کی گھڑی تو آ کر ہی رہے گی، لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پانچویں حقیقت فرمائی، جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو لوگ قبروں میں ہیں اللہ ان سب کو دوبارہ ضرور اٹھائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں دوبارہ ضرور اٹھائے گا، دوبارہ ضرور پیدا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو قبروں میں نہیں ہے انہیں پیدا نہیں کرے گا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبر میں دفناتے ہی نہیں ہے، جلا دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، جانور انہیں کھا جاتے ہیں، تو کیا وہ لوگ دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے؟ پیدا تو سب کیے جائیں گے،
منفی القبور اس لیے کہا کہ اصل فطری طریقہ، نیچرلی طریقہ انسان کے لیے یہی قبروں میں دفنانے کا ہے۔ اصل طریقہ جو بھی انسان کی موت ہو جائے اس کے لیے شرافت کا، اس کے لیے عزت کا طریقہ یہ ہے کہ جس زمین سے وہ آیا تھا اس کو اسی زمین میں دفنا دیا جائے۔ یہ اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھایا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا جب قتل ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس لاش کا کیا کروں، چونکہ پہلی موت تھی دنیا میں۔ تو اللہ نے رہنمائی، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے کوا بھیجا۔ فبعث اللہ غرابا، معلوم ہوا کوا دنیا میں بہت پرانی مخلوق ہے۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کورید رہا تھا، کھود رہا تھا، اس کے ذریعے سے اس کو سمجھایا اللہ نے۔ کس کو؟ قابیل کو، لیریہ، تاکہ اللہ اس کو دکھائے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ تو معلوم ہے کہ اصل انسانیت کا طریقہ جو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے وہ قبروں میں دفنانے کا ہے، اور مشرکین عرب بھی قبروں میں ہی دفناتے تھے، اور آج بھی دنیا میں انسانوں کی اکثریت وہ ہے جو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اصل مذہب سے ہٹ گئے ہیں یا کسی طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور اپنی یہاں مانیتیں بنا لی ہے، تو کوئی جلاتا ہے اور کوئی لٹکاتا ہے وغیرہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ فطری طریقہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جتنے بھی مرے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو اللہ دوبارہ اٹھائیں گے، چاہے وہ قبروں میں ہوں، چاہے وہ قبر میں نہ ہو، کسی جانور کے پیٹ میں چلے گئے ہوں یا جلا کے راکھ کر دیے گئے ہوں، یا مردار خور پرندوں نے ان کو کھا کے پورا کر دیا ہو، جتنے بھی لوگ دنیا میں مرے ہیں وہ سب دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ یہ 5 حقیقتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ جب یہ حقیقتیں واضح ہو گئی تو اب بھی لوگوں کی الگ الگ قسمیں بن گئی۔ کچھ لوگ تو وہ سعادت مند اور خوش قسمت ہیں جنہوں نے اللہ کی بیان کی ہوئی ان باتوں کو مان لیا اور ایمان لے آئے۔ ان کا یہاں بیان ابھی نہیں ہے، آگے جا کے آئے گا چند آیات کے بعد۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اتنا سب واضح ہونے کے باوجود بھی، اتنے دلائل واضح ہونے کے بعد بھی اللہ کی ان باتوں کو مانتے نہیں ہے، ابھی بھی اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بیان آیا، ان کا انجام بھی سنایا گیا۔ اور کچھ لوگ اس کے علاوہ ہے جو ڈاواں ڈول ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ایسے لوگوں کا حال بھی اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر مومنوں کا حال بیان کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اس طرح کی آیت پہلے بھی آ چکی 3 نمبر پر۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی باتوں کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہاں بھی مفسرین نے کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں، مخصوص اس زمانے میں بھی تھے اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں ہوتے ہیں جو حق کو جانتے ہیں اور پھر بھی حق کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں، اور عام طور پہ ایسے لوگ بڑے لیڈر ہوتے ہیں، جو سماج کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے عقل دی ہوتی ہے۔ وہ اپنی عقل سے سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے، سب دھوکہ ہے، سب نفس کے بہلاوے ہیں اور کچھ نہیں، حقیقت یہ ہے، جانتے ہیں، لیکن اس لیے حقیقت کو قبول نہیں کرتے کہ ان کا تعصب آڑے آ جاتا ہے، اور باپ دادا کا سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، یا اپنے منصب، اپنے عہدے چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنے دنیاوی مفادات اس کی وجہ سے نقصان میں آ جاتے ہیں، اس لیے وہ اس کو چھوڑتے نہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ مکہ مکرمہ میں بھی تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اوپر والی 3 آیت میں جو مراد تھا وہی نضر ابن حارث، جو مکہ کا بڑا سردار اور عقل مند آدمی سمجھا جاتا تھا، اور ذرا وہ ایجوکیٹڈ سمجھا جاتا تھا کہ اس کو بہت معلومات ہے، اور ادھر ادھر کے قصے لوگوں کے سامنے بہت بیان کرتا تھا، پچھلی کتابیں کچھ پڑھا ہوا تھا، یعنی قصے کہانی کی کتابیں وہ پڑھا ہوا تھا، اس لیے لوگوں کے سامنے آ کر اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو جہل مراد ہے، بعض کہتے ہیں ابی ابن خلف مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اخنس ابن شریق مراد ہے۔ بہرحال جو بھی مراد ہو، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے کہ اتنے حق کے دلائل واضح ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسے بدبخت، ایسے شقی اور بدبخت بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو یجادل فی اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کی دی ہوئی خبروں کے بارے میں جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ اور جھگڑے کیسے کرتے ہیں؟ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، بغیر کسی علم کے
یعنی ایک علم ضروری ہوتا ہے جو ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، بدیہی چیزیں، بالکل واضح چیزیں جو ہر انسان سمجھتا ہے. اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی اسکول کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کے پاس جا کر جانے کی ضرورت نہیں. ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ باتیں رکھی ہے. تو یہ اللہ کے بارے میں جو جھگڑا کرتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی ایسا علم ضروری ہے، بالکل ہی علم نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ جہالت. ولا ہدن، اور نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی رہنمائی ہے. اور مرنے کے بعد کی زندگی کا جو انکار کرتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی فلسفی بھی وہ بیان نہیں کر سکتے، کوئی عقلی دلیل بھی بیان نہیں کر سکتے. ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی روشن کتاب ہے. مراد اس سے پچھلی آسمانی کتابوں کی کوئی دلیل لائے، جس کو نقلی دلیل کہتے ہیں، جو منقول ہو کر چلی آتی ہے. تو نہ نقلی دلیل ہے، نہ عقلی دلیل ہے، نہ پھر کچھ بدیہی اور ضروری جو کامن سینس کا علم ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے مقابلے میں آتے ہیں. ایسے لوگوں کو سوائے جاہل کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی اتنی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، جس نے ایسا آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، دریا بنایا، اور دنیا کا ایسا کائنات کا لگا بندہ منظم نظام دیکھتے ہیں اور اس کی قدرت کی کار فرمائی ہر جگہ دیکھتے ہیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ممکن نہیں. اللہ نے ایک جگہ فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ تمہارا یہ 6 فٹ کا وجود ہے، اس کے مقابلے میں اتنا بڑا آسمان حد نظر مد بصر تک پھیلا ہوا، اس کا کوئی ستون نہیں. تو اتنے بڑے آسمان کو پیدا کر دیا اور ہزاروں لاکھوں سال سے کھڑا ہے، اس میں کوئی پھٹن نہیں، اور وہ ایسا کا ایسا کھڑا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اور آسمانی یہ پورا نظام سورج چاند ستاروں کا چلایا ہے. تو یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات جس نے پیدا کر دی ہو، تو یہ زیادہ مشکل کام نظر آتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنا. ظاہر ہے کہ وہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنا یہ انسانوں کو پیدا کرنے کے مقابلے میں اور بڑی اور بھاری چیز ہے. جب وہ پیدا کر دیا تو اس کا کیا کوئی آدمی بڑا ٹرک چلا لیتا ہو تو اس کے لیے کار چلانا کیا مشکل ہے؟ جو بڑے بڑے کام کرتا ہو اس کے لیے یہ بنانا، یہ چھوٹے کام کرنا کچھ مشکل ہے؟ جو آدمی 100 کلو کا وزن اٹھا لیتا اس کے لیے 10 کلو اٹھانا کیا مشکل ہے؟ تو جس اللہ کی قدرت سے اتنی بڑی بڑی چیزیں وجود میں آئی اور ایسے پہاڑ وجود میں آئے، ایسی بڑی بڑی سخت ترین مخلوقیں پیدا کی، تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جو آدمی اتنی بات نہ سمجھے، ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی بدی اور کامن سینس کا علم بھی نہیں ہے. اس کی کو کہا بغیر علم ولا ہدن، اور نہ کوئی عقلی دلیل ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ کسی روشن کتاب کی کوئی دلیل ہے، کچھ نہیں. بس ایسے ہی ضدی اور ہٹ دھرم بن کر مقابلے کے لیے آتے ہیں، جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں. اور پھر اس آدمی کا حال کیا ہے جو اللہ کے بارے میں اور اس کی خبروں کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے؟ ثانی عطفہ، انتہائی متکبر. ثانی عطفہ، ثانی یا اول ثانی نہیں ہے، دوسرا، یہ معنی میں نہیں ہے. ثنا یسنی، عربی زبان میں اس کے معنی آتے موڑنا، عربی زبان میں اس کے معنی ہے موڑنا. ثانی کا نا موڑنے والا، اور عطفن کندھے کو بھی کہتے ہیں اور پہلو کو بھی کہتے ہیں. اپنے پہلو کو موڑتے ہوئے وہ جھگڑا کرتا ہے، یعنی جس کے ساتھ بحث کرنے آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں جو اللہ کے نبی کے نائبین ہیں ان کے ساتھ، تو بحث کرنے آتا ہے تو توجہ دیتا ہی نہیں ہے، بات کو سنتا ہی نہیں، بس اپنی بات منوانے کے لیے، اور کوئی حق کی بات سمجھانے جائے تو منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. ثانی عطفہ، اپنے پہلو کو موڑتا ہوا وہ جھگڑا کرتا ہے. پہلو کو موڑنا ایک اس کی دلیل ہے تکبر کی، کہ اپنے سامنے والے تمام انسانوں کو بالکل حقیر اور معمولی سمجھتا ہے، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، ان کی بات سنتا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنا پہلو موڑ کے چل دیتا ہے. یہ تکبر کی علامت ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا پہلو موڑتے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ تو کوئی علم ہے جو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، ایسا علم بھی نہیں، ولا ہدا، اور نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، رہنمائی ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ کوئی روشن کتاب ہے. اور یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ. ان سب باتوں کا یہ جھگڑے کا مقصد
اور دین کی باتوں میں بحث و مباحثے اور ڈیبیٹ کرنے کا مقصد لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنا. یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، اللہ کے صحیح راستے سے لوگوں کو بھٹکا دے. خود تو گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں. اس طرح کے مجادل اور اس طرح کے جھگڑالو لوگ منظر عام پر آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے چیلنج کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور جھگڑا اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسرے بھولے بالے لوگ، کم عقل لوگ ان کے پیچھے چل پڑے اور جو سیدھے راستے پر چل رہے تھے اس سے ہٹا کر انہیں غلط راستے پر لے جائے. ان کا مقصد ہی یہ ہے، گویا اللہ کے راستے پر رکاوٹ بن کر بیٹھے ہیں. اگر اس طرح کے کج فہم لوگ، ٹیڑھی عقل رکھنے والے لوگ باہر نہ آئے اور اس طرح کے بحث و مباحثہ نہ کرے تو بیچارے سیدھے سادے جو عوام رہیں وہ تو حق بات کو قبول کر ہی لیں اور وہ حق کے راستے پر چل پڑیں گے. لیکن یہ لوگ اس لیے اٹھتے ہیں تاکہ اس طرح کے بھولے بالے سیدھے سادے لوگوں کو، جن کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اتنی گہری سوچ نہیں رکھتے ہیں، ایسے کم عقل لوگوں کو اپنے پیچھے چلائے اور ان کو اللہ کے راستے سے بہکا کر جہنم میں لے جائے. لیضل عن سبیل اللہ. ایسے لوگ کوئی معمولی مجرم نہیں ہے، ایسے لوگ بہت بڑے مجرم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین میں کیڑے نکالنے کے عادی ہیں اور جو اللہ کی دی ہوئی خبروں کے بارے میں مقابلے میں آتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. ایسے لوگ معمولی مجرم نہیں ہے، بہت بڑے مجرم ہیں. اس لیے ان کو سزا دینا ضروری ہے. اللہ نے آگے ان کا انجام بیان فرمایا، لہو فی الدنیا خزی. ایسے آدمیوں کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے. خزی کے معنی رسوائی. اس دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوں گے، اس دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، رسوائی کی چاہے کوئی بھی شکل ہو. چنانچہ یہی لوگ جو حضور کے زمانے میں اس طرح کے جھگڑے کرتے تھے، جن کے ابھی نام گنائے، نضر ابن حارث، ابو جہل اور ابی ابن خلف اور اخنس ابن شریق، یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سب عبرتناک انجام کو پہنچے. ان میں سے کچھ بدر میں مارے گئے، بدر میں قتل. چنانچہ ابو جہل 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا اور عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا. یہ دنیا میں بھی اس کو ذلتی اور رسوائی اٹھانا پڑی. اور یہ نضر ابن حارث وغیرہ قید کیے گئے، قیدی بنائے گئے. دنیا میں بھی اللہ نے انہیں رسوا کیا، ذلیل کیا. کسی طرح کی رسوائی ہو، چاہے اللہ کے عذاب کی رسوائی ہو یا اس طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کو رسوا کرنا ہو، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں بھی ایسے مجرموں کو رسوا کریں گے. اور یہ تو دنیا کی بات ہوئی. آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. عذاب یذیق چکھانا، اور قیامت کے دن ہم انہیں جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے. اور قیامت کے دن ہم انہیں الحریق، جلتی ہوئی آگ کا عذاب ہم انہیں چکھائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. آگ کا عذاب کوئی چکھنے کی چیز نہیں ہے. چکھنا تو کسی ذائقے دار اور مزیدار چیز کو چکھایا جاتا ہے، ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں چکھائیں گے جلتی ہوئی آگ کا. اور چکھنے میں تو تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کے بعد آگے پھر اور ہوتا ہے، یعنی بڑا عذاب ان کے لیے ہے جہنم کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ انجام ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابھی باز آ جاؤ، اس طرح کے بیکار اور بیہودہ جھگڑے مت نکالو، سراسر باطل باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو، اور اس طرح بولے بالے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کا کام کر رہے ہو. تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا. دنیا میں بھی تمہارا مقدر رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس طرح جلنے کے عذاب چکھنا پڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا. اور پھر مزید ان سے کہا جائے گا، ذالک بما قدمت یداک. ایسے مجرموں سے، ایسے مجادلوں سے، ایسے جھگڑالو لوگوں سے کہا جائے گا، یہ ہے، یہ ذالک یعنی یہ عذاب جو ابھی تو چکھ رہا ہے، یہ بما قدمت یداک، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ اسی وجہ سے ہے، یہ انہی کرتوتوں کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے بھیجے تھے. ذالک بما قدمت یداک، یہ عذاب حریق، یہ جلنے کا عذاب اس وجہ سے ہے، ان اعمالوں کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان کالے دھندوں کی وجہ سے جو تمہارے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے. یعنی دنیا میں جو کچھ تم کر رہے تھے وہ آگے جا رہا تھا یعنی آخرت میں، تو تم نے یہاں سے کیا بھیجا تھا؟ اچھے اعمال نہیں بھیجے تھے، برے اعمال بھیجے تھے. یہ آگ کا سامان تم نے فراہم کیا تھا، یہ تمہارے کیے کا بدلہ ہے.
تم نے ہی اپنے پیر پر کلہاڑا مارا ہے، ہم نے تو بہت سمجھایا تھا لیکن تم نہیں مانے تھے۔ تو جس دن انہیں عذاب حریق چکھایا جائے گا، مزید زخم پر نمک چھڑکا جائے گا اور فرشتوں کی طرف سے اللہ کہلوائیں گے کہ یہی ہے وہ، یہ سب اس وجہ سے، تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ آدمی اکثر کام ہاتھ سے کرتا ہے، اس لیے بولتے ہیں تمہارے ہاتھ کا کیا ہوا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ بندوں پر ذرہ بر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو تمہیں عذاب چکھایا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ظلم نہیں ہے بلکہ عدل ہے، انصاف ہے۔ اس نے تمہیں سمجھایا تھا، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں انسان بنایا تھا، لیکن تم نے اس کے ساتھ بغاوت کا معاملہ کیا، عقل کو استعمال نہیں کیا، اللہ کی دی نعمتوں کی ناقدری کی، یہ اسی کی سزا ہے، یہ عدل و انصاف ہے۔ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا کہ وہ کوئی عذاب کا مستحق نہ ہو اور اس کو عذاب دے، ایسا کام اللہ نہیں کرتے۔ ظلام یہ فعال کے وزن پر ہے۔ عام طور پر طالب علموں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ظلام یہ مبالغے کا وزن ہے، اور مبالغہ کہتے ہیں بہت زیادہ ظلم کرنے والا، تو نفی ہوئی زیادتی ظلم کی۔ تو عام طور پر لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو اس سے تو گویا یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پھر تھوڑا ظلم کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، جتنا حق ہے اتنا ہی اس کو سزا ملتی ہے، اور ثواب دینے میں وہ فضل والا ہے، جتنا حق ہے اس سے زیادہ ثواب دیتا ہے، لیکن سزا دینے میں جتنا جرم ہے اتنی ہی وہ سزا دیتا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ظلام جس طرح یعنی فعال کا وزن جس طرح مبالغے کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح یہ وزن یعنی فعال کا وزن ایک دوسرے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے بولتے ہیں بقال، سبزی فروش کو بولتے ہیں، لبان دودھ بیچنے والے کو بولتے ہیں، یعنی بقال یعنی ذو بقلتن سبزی والا، اور لبان یعنی ذو لبنین دودھ والا، اور تمار یعنی ذو تمرین تمر کھجور والا۔ اسی طرح ظلام یعنی ذو ظلم ظلم والا۔ یہاں مبالغے کا معنی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری آیتوں سے یہ معنی متعین کیے جائیں گے۔ اگر اس کو مبالغے کا بھی صیغہ مانا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظلم چاہے تھوڑا ہو وہ بھی زیادہ ہی کہا جائے گا، ظلم چاہے تھوڑا ہو وہ بھی زیادہ ہی کہا جائے گا، اس لیے ظلام کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حق کے ظاہر ہونے کے بعد اس کو نہ ماننے والے اور اس کا مقابلہ کرنے والے لوگوں کا یہ خوفناک انجام بیان فرما دیا تاکہ وہ لوگ باز آ جائے۔ اسی کو کہتے ہیں انذار، وقت سے پہلے ڈرا دینا۔ دنیا کی زندگی میں اللہ نے ڈرا دیا کہ باز آ جاؤ، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ چاہیے کہ ایسے لوگ ان آیتوں کو سن کر اللہ کے دین کا مقابلہ کرنے سے باز آ جائے، اللہ کے احکام کے بارے میں اس طرح کے جھگڑے پیدا نہ کرے، اس طرح کی بحث و مباحثے میں نہ پڑے، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ یہی نجات کا راستہ ہے، دنیا آخرت میں کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ ایک قسم کے لوگ ہو گئے، دوسری اور تیسری قسم کے لوگ، اور ان کا انجام انشاءاللہ کل آئے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔